बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज फॉर्मेट भी हमारा है, फॉर्मेट उसी अंदाज में होगा कि पहले तलावत होगी, ज़ाहिर तर्जुमा, उसके बाद तक़ी उस्मानी साहब की से तर्जुमा। फ़र्क ये होगा कि शुरू में हमने पिछली बार हमने तारुफ करा दिया था उस रुकू का और सूरह का, इस दफ़ा रिकैप करेंगे। अब क्योंकि इसमें आयत नंबर 90 से 96 तक की, पिछली बार हम उन्हें 3 आयतें कर चुके थे, 87 से 90 तक, 89 तक, तो इसमें 90 से 96 तक हैं। मज़ामीन ज़ाहिर है इसमें कम हो गए हैं कि जो मज़ामीन हैं 7-8 हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। जब हम उस पर आएंगे तो पता चलेंगे। और उसके बाद मज़ामीन के बाद खुलासा जो तरीक़ा होता है करने का, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी समझ में आया है इस रुकू से उसका हासिल गुफ्तगू क्या है, और सवाल उसके बाद वो मैं तिलावत करता हूँ। और जमाल भाई आप मौजूद हैं तो अगर इसमें कोई गलती हो, जिसके इम्कान काफ़ी है, तो आप ज़रा करम मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। रिजवी साहब माशाअल्लाह, मैं मंदानम के मंदानम में बाहर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इसको शेयर कर दूं। बेसमझता रहो वही अंदुस्तान। सॉरी जी। औज़ु बिल्लाहि वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रसूल वआतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिर्रूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तावा अनफुसकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम वफ़रीक़न तक़्तुलून वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन बेसमश्तरू बिही अनफुसहुम अन यकफ़ुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन मुहीन वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफ़ुरूना बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम क़ुल फ़लिमा तक़्तलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बीसमा
यामुरुकुम बिही ईमानकुम इन कुंतुम मोमिनीन कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतुम मिन दुनिन नासि फतमन्नुल मौता इन فتمنوا الموت فتमन्नुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नुहु अबदा बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात احرص الناس वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन फमिनल्लज़ीना अशरकू युवद्दु अहदुहुम लौ यअमरु अल्फ सना फमा हुआ बिमुज़ाज़िही मिनल अज़ाबि अन यअमर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। سبحان اللہ ماشاء اللہ इसका तर्जुमा जो है ये मैंने लिख किया था मौलाना तकी उस्मानी साहब का, मैं पेश करता हूँ आपके सामने। सूरह बकरा आयत नंबर 87 जी। और बेशक हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। हमने ईसा इब्न मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूल खुद से उनकी तायद की। फिर ये आखिर क्या मामला है, जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनाचे बाज़ अंबिया को तुमने झुटलाया और बाज़ को कत्ल करते रहे। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल खिलाफ में है, नहीं बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर फिटकार डाल दी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान, जो उस तौरात की उनकी किताब थी कि तस्दीक भी करती है जो पहले से उनके पास है, तो उनका तर्जमल देखो। बावजूद है कि ये खुद शुरू में काफू यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो उसका इनकार कर बैठे। बस फिटकार है अल्लाह की ऐसे काफरों पे। बहुत बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बुनियाद पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल व करम का कोई हिस्सा यानी वही बंदों में से जिस पे चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनाचे ये अपनी जलन की वजह से गजब बराए गजब लेकर लौटे हैं और काफी लोग जिल्लत आमेर सजा के मुस्तहिक हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस कलाम पे ईमान रखेंगे जो हम पे नाजिल किया गया है यानी तौरात को, और उसके सिवा किसी दूसरी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक पे हैं और जो किताबें उनके पास है वो उसकी तस्दीक भी करती है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पे ईमान रखते हो तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल करते थे। और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पे पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोह तूर को बुलंद कर दिया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो। कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था और अब भी ऐसे ही करेंगे। और दरअसल उनके कुफ्र की नहुसत से उनके दिलों में बिछड़ा बसा हुआ है। आप उनसे कह दीजिए अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हैं वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तल्कीन कर रहा है। आप उनसे कहिए अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर
صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچی ہو۔ اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، پر یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو اصل میں مفہومی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں، یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں جو ہے جاتا ہوں، تو میں نے کہا ریکیپ کی طرف ذرا سا کہ ہم نے اس سے پہلے جو 3 آیتیں کی تھی کیا تھا اور کیا گفتگو ہوئی۔ شوکت بھائی ذرا 1 منٹ مجھے دے دیں۔ آج کا دن ہمارے اکرم بھائی کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ بات یہ کبھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور مجھے اس کا اعتراف کرنا پڑے تو اکرم صاحب سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی مرتبہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے انبیاء جو ہیں وہ 1.25 لاکھ نبی اور 313 رسول بھیجے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا، میرے اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں رسول بھیجنے کا تذکرہ بھی ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد بھی موجود ہے، لیکن وہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے افراد کی تعداد ہے، نبیوں کی تعداد نہیں ہے۔ یہ کچھ میں اسے پڑھتے ہوئے کچھ تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، تو میں نے اس بنیاد پہ کہا، میں کہا چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ میں پچھلی بار دے چکا ہوں تو اس کی کریکشن بہت ضروری تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت آپ کی بڑائی ہے کہ آپ نے اپنا اس چیز کو تسلیم کیا اور اس کو ایکسپلین کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہی میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں حضرت یونس کے واقعے سے۔ اینی وے، خیر، تو پچھلی بار جو بات ہوئی تھی میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو رکوع ہے، یہ جو آیات ہیں وہ پچھلی آیات کا تسلسل ہے، انہی مضامین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یا تو ریپیٹیشن ہے یا مزید بات کی جا رہی ہے اسی سے متعلق۔ اور یہی قرآن کا اسلوب جو میں نے بات کی تھی کہ قرآن کا اسلوب ہی یہی ہے کہ قاری کو لگتا ہے بعض اوقات بعض آیات کو پڑھ کر کہ ایک ہی آیت میں مختلف موضوع ہیں، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا مختلف موضوعات ہیں، یا ایک ہی رکوع میں مختلف موضوعات ہیں اور اس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے پہلا۔ اور دوسرا اسلوب یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کو بار بار پیش کیا جاتا ہے، تکرار، اس لوگ سمجھتے ہیں تکرار ہو رہی ہے، اور اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ قرآن کوئی کتاب تو ہے نہیں، کوئی ٹیکسٹ بک تو ہے نہیں یہ جس میں سسٹمیٹیکلی ہو، یہ تو کتابات ہیں، یہ تو وہی اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ تو فکری کتاب ہے۔ جس وقت جیسا موقع ہوا، جیسے حالات ہوئے، جو صورتحال تھی اور اس وقت جو لوگوں کی کیفیت تھی اس کے حساب سے بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے۔ لہذا یہ جو ہے تسلسل نہ ہونا یا کیا کہتے ہیں کہ ربط نہ ہونا یا ریپیٹیشن ہونا، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اور یہ ہم کو یہی سمجھ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اور بھی صورتوں کو اور بھی آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف وہ ضروری ہے بلکہ حضور کی سیرت کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صورت یا وہ آیت یا وہ صورت کس ماحول میں، کس وقت آئی۔ جیسے یہ سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو سب کو پتا ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد یہ پہلی صورت ہے، اور یہاں ایک پورا سینیریو چینج ہو گیا، لینڈسکیپ چینج ہو گیا۔ مکے میں بات گفتگو ہوتی تھی کفار سے، مشرکین سے، تو وہاں بات تھی ایمان کی، آخرت کی، نبوت کی، اور ان تمام چیزوں کی۔ یہاں پہ جو مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے وہ یہودی ہیں یا اور اس کے بعد منافق ہیں، لہذا اور پھر گفتگو مختلف ہو رہی ہے۔ ایک اسلوب ہے کہ جو ملتا ہے کیجیے۔ اس کے بعد ہم نے پہلی آیت پڑھی تو اس میں حضرت موسیٰ
का जिक्र था और हज़रत मूसा की किताब का जिक्र था कि हमने हज़रत मूसा को वो किताब दी। तो इसे हमने अर्ज किया था कि हज़रत मूसा वो वाहिद पैगम्बर हैं जिनके बारे में बयान कुरान में सबसे ज़्यादा आया है। कुरान में 135 जगह के ऊपर हज़रत मूसा का और उनके वाक़यात का जिक्र है। इतना तफसील से किसी और पैगम्बर के लिए नहीं आया। उसके बाद जो आया है वो हज़रत यूसुफ का एक मुकम्मल वाक़या आया है, सूरह यूसुफ जो आपने पढ़ा है। तो पहली आयत में जिक्र किया गया था हज़रत मूसा की नबूवत का और उनकी उस किताब का जो उनको दी गई है, और ये कहा गया था कि हमने मुस्तकिल पैगम्बर भेजे। जहाँ जो भी बशीर साहब ने कहा था, मैंने अर्ज किया था कि हदीस ये है कि 1,24,000 पैगम्बर आए, हदीस में है ये। और हमें कुरान से सिर्फ ये मालूम होता है कि 25 पैगम्बर जो हैं वो कुरान में उनका जिक्र है। तो ये कुरान में फिर मैंने एक जरा सी इजाफी बात इसमें कर दी कि हो सकता है लोगों को लगी हो। मैंने थोड़ा सा वक्त लिया था उन 25 पैगम्बर हजरात जिनका जिक्र कुरान में है उनके बारे में ये बताने में कि वो किस तरतीब में आए, किस कौम के ऊपर आए, उस कौम में क्या प्रॉब्लम थी और उन पे किस किस्म का अजाब आया। तो वो मैंने उसमें जिक्र किया था। उसी 25 पैगम्बर हैं जो मैंने बताया था। फिर उसके बाद की आयत में जो है वो जो यहूदियों की हरदर्मी और तकब्बुर और जो थी हसद की, वो उसका जिक्र था कि भाई जो रसूल आए उनके पास, और ये वो कौम थी जिसको कि अल्लाह ने बड़ी मतलब मसलब इमामत बख्शा था, और क्या कहते हैं, इनको कहा था कि ये हमारी चूजन कौम है, बड़ी इनके साथ इनायतें हुई थी और बड़ा इनको मेहरबानी हुई थी अल्लाह ने। तो इनको इनकी रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा के बाद से लेके हज़रत ईसा तक लगातार पैगम्बर हज़रात आते रहे। कभी एक आए, कभी दो आए, और एक जो ये सारे पैगम्बर जितने भी आए ये सब तौरेत की बात करते थे, उस पर ईमान लाते थे, उसकी शरीयत नाफिज करते थे। लेकिन इन्होंने अपने तकब्बुर की वजह से उन पैगम्बरों को, जिसका कोई आयत पढ़ा था आपने, या तो उनको तंग कर दिया या उनको निकाल दिया या उनको कत्ल कर दिया, हज़रत याह्या और ज़करिया वगैरह, तो उसका जिक्र था। और उसके बाद जो आयत थी 89 नंबर, उसमें यह कहा गया था कि वो पैगम्बर, वो रसूल जो कि उनकी किताब में जिनका जिक्र था, जिनका नाम भी दिया गया था, तो और जिसका ये मुस्तकिल इंतज़ार करते थे, वो कुफार से कहा करते, देखो वो आने वाला है, तो वो हमारी पिटाई करते हो, वो आने के बाद तुमको ठीक कर देगा। जब वो आ गया और उसकी किताब आ गई तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। तो यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ जो ये सूरह बकरा है, जो खिताब हो रहा है वो उन यहूदियों से हो रहा है जो यहूदी हजरात मदीने में मौजूद थे। वो 3 जो कबीले थे इनका मैंने जिक्र किया था, वो मौजूद थे, और ये वो हजरात थे जो साहिब इल्म थे, साहिब किताब थे, इनके यहाँ बड़े उलमा होते थे, बड़े मालदार लोग थे ये, और ये हुजूर को पहचानते थे और बकौल कुरान की आयत के इस तरह पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। उसके बावजूद ये हरकतें कर रहे थे। तो ये रखी जाए जहन में कि ये कोई और यहूद नहीं है, बल्कि ये वही यहूद हैं जो वेल इन्फॉर्म थे, जिनको मालूम था, उनको उनके बारे में ये इनकार करते रहे ये। तो अब मैं इसके बाद आता हूँ, जो पहली आयत है, आयत नंबर 90 जो थी, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ कि बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह का फजल का कोई हिस्सा, यानी वही अपने बंदों में से जिस पर वो चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनाचे अपनी इस जलन की वजह से गजब बाला गजब लेके लौटे हैं और काफिर लोग जिल्लत आमे सजा के मुस्तहिक हैं। तो इस आयत का जो बुनियादी मजमून है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने बजाय आखिरत की बेहतर जिंदगी के बदले अपने तकब्बुर और हसद को जो है वो तरजीह दी। इसकी बात हो रही है मुबाला या एक्सचेंज जो उन्होंने किया, उसके बदले उन्होंने ये उनको नहीं माना। तो पहली आयत में ये है, मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था समझने के लिए। इस आयत में यही बात है कि एक ही आयत में मुख्तलिफ मज़ामीन आ रहे हैं, मतलब ये उसकी एक ही मिसाल ये है। तो जो पहला इसका पोर्शन है, बिसमाशतरू बिही अनफुसहुम अन यकफरू बिमा
انزل اللہ بغین، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ تو اب یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس توریت میں یہ پتا تھا کہ رسول آنے والے ہیں، ان کو معلوم تھا، اور وہ حضور کی تصدیق کرتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کے شکر گزار ہوتے، اور حضور بھی توریت کی، قرآن بھی توریت کی تصدیق کرتا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کے شکر گزار ہوتے اور مدد کرتے، انہوں نے انتہائی مخالفت کی۔ اور حد تو یہ کہ مکے میں جیسی آپ نبوت ہوئی تھی، یہ اکساتے تھے کافروں کو، جاؤ حضور سے پوچھ کے آؤ کہ یہ رسول ہیں کہ بھائی یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ سورہ کہف کا واقعہ کیا ہے، روح کیا ہے، جاؤ معلوم کرو، دیکھو چیک کرو کیا ہے۔ اس زمانے میں چال بازی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اور تو ان کو حضور کی آمد کے بعد ایک اور موقع ملا کہ وہ اپنے حضور کو، قرآن کو اپنا نجات دہندہ سمجھیں، وہ واپس راہ راست پہ آ جائیں، اور راہ راست پہ آ کے اپنے آخرت کو ٹھیک کر لیں، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے نعمت خداوندی حاصل کر لیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ غضب الہی خرید لیا۔ تو بجائے نعمت خداوندی کو لینے کے، انہوں نے غضب الہی خرید لیا، صرف اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیر کا فائدہ، یہاں کی حقیر سے منفعتیں، یہاں کی مسندیں، توضاحات ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اور اپنی وہ فلاح و سعادت جو تھی، نجات کی خاطر حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ بین القرآن کا میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت کی وجہ اگلے پورشن میں کہا جا رہا ہے، بما انزل اللہ بغین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، محض اس ضد کی بنیاد پہ کہ اللہ نازل کرے گا اپنا فضل جس پہ چاہے گا اپنے بندوں میں سے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ اس امید پہ تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہوگا، حضرت اسحاق کی امت میں سے ہوگا، کیونکہ اب تک کی ساری نبوت 14 سال تک کی ان کے پاس رہی ہے۔ اچھا، قرآن نے تفسیر ماتری میں لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ جو ان کا انکار تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ تھا یا ان کی کوئی فکری اجتہادی غلطی تھی، یا غور کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے۔ یہ صرف اور صرف اپنا غصہ، انات کا نتیجہ تھا کہ بھائی نبوت جو تھی وہ خاندان اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی، عربوں کے پاس کیا آ گئی۔ تو بات تھی نسلیت کی، قومیت کی، جو ان میں بے انتہا حاوی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ وراثت جو ہے یہ تو ہمارا موروثی حق ہے، ہم ایک عرب کو نہیں مان سکتے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ یہی بات ابن کثیر لکھی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ میاں کیسے بھیج رہے ہیں، کیسے نازل کر رہے ہیں یا رحمت کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں نبوت ایک نان اسرائیلی کو۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اللہ کوئی حاکم تھوڑی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو حق دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ تو وہ یہ بڑی عمدہ بات یہاں بھی کہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کی ہے، بڑی عمدہ بات ہے کہ بڑا مشکل ہے انسان کی، یہ نفسیات ہے انسان کی، یہ بڑا مشکل ہے کہ مجھ پہ کوئی حاوی ہو اور مجھ سے کہا جائے اس کی بات مانو، میری بات ماننی چاہیے۔ ڈومینیشن جو ہے یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ہمیشہ دوسروں پہ غالب ہونے کی خواہش رکھے، تاکہ انسان اپنی، اور اس چکر میں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہودیوں کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پہ روک بانٹنے کے لیے زدہ میں یہ روش رکھی تھی، محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے خاندان سے ایک عربی شخص کو کیوں رسول بنایا۔ اب اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ مطلب ان دو باتوں کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ آیا فبعوا بغضب علی غضب، اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کے لوٹے۔ یعنی غضب کے معنی یہ کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ ایسا کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آتا تھا۔ اب میں آپ کو جانتا ہوں کہ وہ غضب کے مستحق کیوں تھے۔ اگر آپ غور کریں، پہلی یہ ان کے اپنے اعمال تھے۔ پہلی بات جو تھی جسے ذکر کیا گیا، جب اللہ نے ان سے کوہ طور پہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم جو یہ کرو گے، انہوں نے عہد خلافی کر دی۔
تو پہلے غضب کے مستحق تو اس بات کے ہو گئے. دوسرا غضب جب یہ ہوا تو بہت بڑا غلط کام کیا تھا انہوں نے, جس کی وجہ سے غضب ملا, وہ کہ حضرت موسیٰ صرف 40 دنوں کے لیے 70 لوگوں کو لے کے طور پہ گئے تو انہوں نے ایک بچڑا کو معبود بنا دیا, شرک کرنا شروع کر دیا, اس لیے وہ بھی اس کی وجہ سے وہ غضب کے مستحق ہو گئے. تیسرا غضب سنیے کہ جب حضرت عیسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ یہودی تھے, انہی کی کتاب کی بات کرتے تھے, انہی کی شریعت کی بات کرتے تھے, اور بقول حدیث کے کہ وہ یہودیوں میں سے کالی بھیڑیں نکالنے آئے تھے, ان کی اصلاح کرنے آئے تھے. تو صاحب ان کو نہ مانا, ان کی کتاب کو نہ مانا, اور ان کو جو ہے کوشش کی سولی پہ چڑھانے کی, اور ان کو مطلب یہی وجہ ہے کہ عیسائی ان کو اپنے خدا کا قاتل سمجھتے تھے. دشمنی کی وجہ تھی عیسائیوں میں اور یہودیوں کے اندر. تو یہ جناب تیسرا غضب تھا. چوتھا غضب جو ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے توریت میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, اس کی نشاندہی تھی, اس سے وہ واقف تھے, معلوم تھا, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ وہی شخص ہے, پہچان لیا, اور نہیں مانا. تو توریت کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کر ڈالی. یہ ایک اور وجہ بنی ان کے غضب کی. پانچواں غضب جو تھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی جتنے بھی انبیاء کرام آئے, یا تو ان کو نکال دیا, یا ان کی تذلیل کی, یا انہیں قتل کر دیا. یہ حضرت زکریا, حضرت یحییٰ وغیرہ جو ہے, تو یہ تمام چیزیں جو تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی 5-6 بڑی غلطیاں جس کی وجہ سے یہ غضب کے مستحق ہو گئے تھے. تو مگر یہ تو تھا وہ غضب جو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کو ملے گا. لیکن ذرا سا دنیاوی غضب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. یہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کو 2 بار عروج ملا, 2 بار زوال ملا ان کو, اور ہوا یہ ان کو کہ حضرت عیسیٰ کی جب اٹھا لیا گیا سن 33 کے ہجری میں, تو اس کے 37 سال کے بعد عیسوی 70 میں, کیونکہ وہاں رومن امپائر تھی, وہ کافر ہوتے تھے, تو ان کا جو ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس, اس نے آ کے حملہ کیا اسپین پہ, اور ایک دن میں بقول تاریخ کے ایک دن میں 1,33,000 یہودوں کو قتل کر دیا, اور ان کو اس شہر سے نکال دیا گیا, الگ ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں پھیل گیا. اور یہ 3 قبیلے بھی جو آئے تھے یہ وہی سلسلے میں نکالے گئے تھے. یہ جو ہے یہ ان پر, اچھا پھر یہ نہیں ہوا کیونکہ شروع میں تو عیسائی اور کافر دونوں ان کے خلاف تھے. عیسائی سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے خدا کو مار دیا, اور کافر ان کے خلاف تھے. ان کے ساتھ دوسری مسئلہ ہوا وہ تو 500 عیسوی کے اندر جو ایک بہت بڑا اسٹرانگ مضبوط رومیوں کا کافر جو بادشاہ تھا قسطنطنیہ, وہ جناب عیسائی ہو گیا. اب عیسائیوں کے مزے آ گئے, تو اب عیسائی اور کفار ایک ہو گئے. انہوں نے ان کو تنگ کیا, پٹائی کی, مطلب یہ. تو ان کا عذاب جو ہے وہ مطلب آخرت میں اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا اور آج بھی وہاں رہتے ہوئے بھی سکون سے رہ نہیں سکتے. آزاد دیکھ لیجیے, آج جب سے تھوڑا سا میڈیا آزاد ہوا ہے یا سوشل میڈیا شروع ہوا ہے, تو رزلٹ کیا ہے, دنیا بھر میں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں چیز. یہ ان کے اپنے کرتوت تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے آخری ان کا انجام کیا ہونا ہے. آخری انجام یہ ہوگا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, یہ کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہوں گے. یہاں عذاب المہین ہے کہ ذلت آمیز. دیکھیے عذاب مسلمانوں کو بھی ملے گا, ان کی اس غلطیوں کوتاہی اور کمی کی جو ان سے رہ گئی تھی اس کو ان کو سزا ملے گی, لیکن اس میں ذلت نہیں ہوگی. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اگر دیکھ پڑھیں گے کہ سورہ غافر کی آیت کہ وہ لوگ میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. تو فرق ہے ان کا کفاروں کا عذاب جو ذلت کے ساتھ ہوگا, اور مسلمانوں کا عذاب جو کہ وقتی طور پہ انشاءاللہ ہوگا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میں ذلت نہیں ہوگی چیز. یہ اور ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ
हुजूर फरमाते हैं क्योंकि ये मुतकब्बिर लोग थे, तकब्बुर किया था ना, और तकब्बुर की वजह से इनमें हसद और जलन आ गई थी। तो हदीस ये कहती है तिरमिज़ी में कि उस दिन मुतकब्बिर लोगों का हशर क़यामत के दिन इंसानी सूरत में चींटियों की तरह होगा, जो तमाम चीज़ें रोनती हुई चलेंगी और जहन्नुम के बुलस नामी कैद खाने में डाल दी जाएंगे, जहाँ आग दूसरी तमाम आगों से तेज होगी, तो जहन्नुमियों को लहू और पीप तीनों को मिलेगा। ये जो मारुफ़ुल कुरान में लिखते हैं कि अजाब के साथ जो मुहीन यानी जिल्लत की बात हो रही है, ये मकसद है कि ये कुफ़ारों को उनकी हरकतों की वजह से मिलेगा, तो ये अंजाम उनको आखिर मिलेगा। तो ये अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 91 में कि जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ को ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारी है, तो वो जवाब देते हैं उस चीज़ पर तो हम ईमान रखते हैं जो हम पे उतरी है, और वही उसके अलावा का इनकार करते हैं, हालांकि वही हक है, और मुताबिक उन पेशेंगोइयों के जो उनके वहाँ मौजूद थी उनसे पूछो कि फिर तुम खुदा के पैगंबर को इससे पहले क्यों कत्ल करते हो। इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा, इसका बुनियादी मजमून जो ये है कि उन्होंने दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। जो उनके पास हुजूर दावत लेके आए थे, उनको एक मौका मिला था कि राय रास्त पे आ जाएं, क्यों कर दिया? जो हर धर्मी थी, वो हसद था, जलन था, उसकी वजह से। तो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन ये है कि वज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा उन्ज़िलल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम। जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारी है, तो वो जवाब देते हैं कि उस चीज़ पर तो ईमान रखते ही हैं जो हम पे उतरी है, और उसके अलावा का इनकार करते हैं, हालांकि वही हक़ है और मुताबिक है इन पेशगोइयों से जो उनके यहाँ मौजूद थी। अच्छा, इसमें वही मतलब हुजूर ने जब उनको दावत दी कि भाई आओ इस्लाम लाओ, ये वही है जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, इसी की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि भाई ये हमारा पास तो किताब है, हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी कहीं तौरात शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ था, कहीं नहीं है कि साहब जो रसूल आएगा वो इन्हीं के खानदान से आएगा, और अगर क्या कहते आ जाए तो तुम उसको नबी ना मानना। तो ये तौरात में कुछ जिक्र नहीं था कि कोई किताब आ जाए तो बड़ा लफ्ज़ उस पर ईमान लेके नहीं आना। दरअसल बात ये है कि ये जो ये अमल कर रहे थे, दीन को इस्तेमाल कर रहे थे, ये शरीयत मुसवी नहीं थी, ये वो शरीयत नहीं थी जो हज़रत मूसा लेके आए थे, बल्कि तो ख्वाहिशात थी, अपनी नफ्स का इत्तिबा कर रही थी। यहाँ बड़ी उम्दा बात मैं पढ़ रहा था, मौलाना आज़ाद ने कहा लिखी है अपनी किताब तफसीर पढ़ की, वो ये कहते हैं कि एक आलमगीर गुमराही है कि जब किसी को इत्तिबाए हक़ की दावत दी जाती है, जब भी दावत दी जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास तो हमारा दीन है, हमें अपनी किसी नई तालीम में ज़रूरत क्या है। सही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस दीन को वो अपना दीन कह रहे हैं उस पर तो अमल ही नहीं कर रहे। अगर तौरात को अपना दीन कहते तो भाई अमल करते, उस पर लिखा है कि रसूल आएंगे, सब होगा, तो अमल। ये एक आलमगीर गलती जो बहुत मौलाना आज़ाद की है, उसकी वजह ये है। और फिर बकौल आपके कि कुरान जो है, कुरान ये कहता है कि ये दीन सबके लिए और सबका एक है। कुरान सबके लिए कह रहा है, ईसाई और यहूदियों के लिए, कि दीन सबके लिए और सबका एक है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम में सच्चा एतमाद और अमल पैदा कर दूं। मेरा काम ये, मैं कोई नई चीज, कोई नया दीन लेके नहीं आ रहा हूँ। मैं ये वही दीन है जो तुम्हारे पास है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमको एहसास दिला के तुमको राय रास्त पे लाऊं और तुम में सच्चा एतमाद जो है और अमल पैदा कर दूं। यहाँ पे दरअसल अगर आप देखें तो अल्लाह ताला दो हुज्जतें बयान कर रहा है। तो पहली मैं भी आता हूँ, अगली आयत आप पढ़े कि कुल फलमा तक़तलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मोमिनीन। इनसे पूछो कि फिर तुम खुदा के पैगंबर को इससे पहले क्यों कत्ल करते रहे हो। अब आप ये देखिए कि जैसे कि आपने पढ़ा था कि वो नबी आते रहे और ये कत्ल करते रहे, होते रहे। या जो इस आयत में दो हुज्जतों का बयान किया है।
मैं ये बंद कर दूं, म्यूट कर दूं। जी, तुम एक तब ये कहते हो कि तुम तौरात ईमान लाए, तुम तौरात पे तुम्हारा ये दावा गलत है, क्योंकि अगर तुम तौरात ईमान लाए तो कुरान तो तौरात की तस्दीक कर रहा है, तुम्हारी किताबें हुजूर की तस्दीक कर रही है। तो ये तुम्हारा, और तुम नबी को इस तरह पहचानते हो अपनी किताबों के जरिए से कि जैसे अपनी औलाद को पहचानते हो। तो तुम्हारा ये कहना कि तुम पास जो किताब है तुम्हारी ईमान तौरात पर है, ये सही नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। दूसरी इज्जत ये है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो भी नबी पैगंबर आए जो तौरात पर ईमान लाए और कोई नई शरीयत की बात नहीं कर रहा है, और तो उसको मानो, उसको सपोर्ट करो। अगर तुमने क्या किया, तुमने उन नबियों को कत्ल कर दिया। तो हुजूर से पहले जितने भी आया था, ईसा से पहले जितने भी पैगंबर इनके वहां आए, वो तो सब तौरात की बात करते थे, वो तो तौरात की शरीयत को नाफिज करने की बात करते थे, वो कोई नई किताब लेके नहीं आए थे, वो कोई नया पैगंबर नहीं आया था, लेकिन तुमने उनको कत्ल कर दिया। तो तुम्हारा ये दावा जो है हम तौरात पे अमल करते हैं वो हमारे लिए काफी है, गलत, तुम अमल नहीं करते हो। इसलिए तुम्हें जो है बार बार तंबीह की जा रही है कि अपनी किताब को देखो, समझो, ये जो हुजूर आए हैं, ये किताब आई है, उसी का ही सिलसिला है। अगली आयत जो है वो कहते हैं वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादी व अंतुम ज़ालिमून। अब ये जो है कि और मूसा तुम्हारे पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और फिर तुमने उसके बाद बिछड़े को माबूद बना लिया और अपने जुल्म किया। अब आपको इल्म है कि हजरत मूसा जब आए तो जिस किस्म के मौजज़ात उन्हें बयान किए, मतलब वो मुसीबतें जो उनकी इस कौम पे आई जिसके लिए दुआ की कि तूफान आ गया, टिड्डी दिल आ गए, जुएं आ गई, जगह जगह मेंढक निकलना शुरू हो गए, खून जगह जगह आ गया, फिर आग का मौजूदा किताब लकड़ी को काला सांप बन गया, हाथों को रोशन कर दिया, क्या कहते हैं, परिंदों को जिंदा कर दिया, नाबीना को ठीक कर दिया, पत्थर से चश्मे निकाल दिए, मनोसलवा आ गया, इलाज कर दिया। ये इतने मौजिज़े कुरान में किसी और नबी के बारे में नहीं है, जिक्र नहीं होते, और ये सब तुम्हारे सामने हुए। तो ये इससे बड़ा सबूत दलील क्या हो सकता है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह ही के कहने पे वो सब कुछ हो रहा है, और ये किताब उनकी तरफ से आई है। मगर तुमने क्या किया, तुमने जो था कि जब निशानियां आ गई और उनसे बिल्कुल वाज़ेह हो गया रसूल का उनका होना, तो आपने क्या किया कि सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादी व अंतुम ज़ालिमून, फिर तुमने उसके बाद बिछड़े को माबूद बना लिया और तुम अपने ऊपर जुल्म ढाने लगे। अब आप देखिए कि हजरत मूसा जिंदा हैं, मौजूद हैं। मामू जान बिछड़ा नहीं है, वो बछड़ा है, बछड़ा, बार बार बिछड़ा बोल रहे हैं आप, बछड़ा है वो। शुक्रिया। तो बहरहाल जिक्र ये कर रहा था कि उस बछड़े को जो आपने माबूद बना लिया, तो वो जबकि वो मौजूद थे आपके वहाँ, हैं आप इस वक्त थे, और जब वो कुछ दिनों के लिए गए तो इसके बाद क्या कहते हैं, तो आपने उनकी नबूवत के होते हुए उनकी नबूवत से इनकार कर दिया। और यही बात सूरह बकरा में है, आइए कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उसके बाद बिछड़ा पूजना शुरू कर दिया, पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। तो मकसद ये कि उसी ज़माने में उनके होते हुए उनकी नबूवत मौजूद है और उन्होंने उनका इनकार कर दिया और कुफ्र शुरू कर दिया। चीज़ ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि शुरू ही से तुम जो थे, तुमको जो हिदायतें दी गई थी, जो कहा गया था, तुमने उस पर अमल नहीं किया। अगली आयत जो है कि याद करो जबकि हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को उठाया और हुक्म दिया कि जो कुछ हमने तुमको दिया उसको मजबूती से पकड़ो और सुनो और मानो। उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की।
ان کے کفر کے سبب سے کیڑے کی پشکش ان کے دلوں میں رچ گئی. ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا. یہی بیان سورہ مائدہ میں ہے. ہم نے بالیقین اسرائیل سے عہد و پیما لیا, ان کی طرف رسول کو بھیجا, اور جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. یہی مضمون دوبارہ سورہ بقرہ میں ہے. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اسی طرح قرابت داروں سے, یتیموں سے, مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں باتیں کہنا, نمازیں قائم کرنا, زکوٰۃ دیتے رہنا. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب جو ہے وہ جو تھے اس سے پھر گئے. تو اور ایک اور جگہ پہ قرآن غالباً ہے, میں دیکھتا ہوں جی. تو بہرحال یہاں مطلب یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ یعنی دراصل یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے. زبان سے تو یہ اقرار کر کے سن لیا, لیکن اطاعت جو ہے وہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم جو ہے اطاعت نہیں کریں گے, جبکہ حکم یہ تھا کہ تم جو ہے دلوں کے کانوں سے سنو اور قبول کرنے کے لیے سنو. اور مگر اس وقت سے پہاڑ کے در سے جان بچانے کے چکر میں انہوں نے اس کو مان تو لیا. اور یہی کیفیت حضور کے زمانے میں جب منافقین اور یہود حضرات کے مجلس میں آتے تھے تو وہ بھی لفظوں کو گھما پھرا کے اس طرح کہتے تھے کہ سمجھا جائے کہ سمجھ لیا اور انہوں نے مان لیا, لیکن مطلب ان کا دوسرا ہوتا تھا چیز. تو بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اپنے ایمان پہ غور کرو. اچھا یہاں ایک بات جو ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا خدا بنایا اور وہ ان کے دلوں میں جو تو ایک حدیث ہے ابو داؤد کے حوالے سے کہ اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی. اور کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا و بہرا کر دیتی ہے. یہ ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ نے آنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور اس کو جلا دیا. اس کی راکھ جو تھی وہ پانی میں گری. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پانی یہودیوں نے پیا تھا تو وہ اس پانی کا اثر یہ ہوا کہ وہ ابھی تک مطلب سلسلہ چل رہا ہے, کیونکہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو وہ تو پانی تو خیر انسان کے خون میں اور رگوں میں رہتا ہے, خوراک تو نہیں رہتی ہے. یہ فتح قدیر میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ تو خیر نہیں تھے موجود, لیکن اس کا اثر جو ان میں ہے وہ ہے ابھی تک کی کہ وہ کفر جو ہے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں اور یہ مستقل بڑھ رہا ہے. تو ان میں وہ ابھی تک وہ جو چیز تھی اس کا احساس نہیں ہوا اور اسی پہ وہ ابھی تک وہ عمل کر رہے ہیں. آگے جو آئے تھے کہ اس سے کہو اگر دار آخرت کی کامیابی اللہ کے یہاں ہے تو دوسروں کے مقابلے, ہاں جو کہتے ہیں ان سے کہو کہ اگر دار آخرت کی کامیابی اللہ کے یہاں ہے دوسروں کے بالمقابل تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ ایک بہت ہی دکھتی لت تھی یہودیوں کی. ان کا کہنا یہ تھا بھائی ہم تو چوزن لوگ ہیں, ہم تو بلیس پرسن ہیں, ہمیں تو ہلکی پھلکی سی سزا ہوگی, ہم تو جنت میں جائیں گے. اچھا کیونکہ آ چکا پہلے کی یاد ہے ایمان لائے آدمی کہ اللہ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, سزا کو مانتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ سوچ لیا تھا کہ ہم کو تو جنت لازمی ملے گی, ہم جنت میں رہیں گے اور جنت کی خوبیاں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی اگر قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, ان سے کہو کہ اگر دار آخرت کی کامیابی اللہ کے وہاں دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے ہیں تو بھائی دعا مانگو. یہی بات سورہ بقرہ میں ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے؟ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا, بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا
तुम्हें मुतलक इल्म नहीं है। यानी उन्होंने अपनी मन गढ़ंत बात की हुई थी, ना इसका जिक्र तौरात में था, ना उनको दलील थी, ना कोई बताने कोई हवाला था, मगर वो कहते थे। फिर यही बात जो है सूरह बकरा में दोबारा आई है कि यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जाएगा। ये इन लोगों के ख्याल बातिल हैं। ए पैगंबर इनसे कह दो अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। सूरह माइदा में ये कहा गया है कि यहूद अंसारी कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। तो इन सब दावों का तो मालूम ये होता है कि भाई हमारी जो अज़ादारी है, जैसे हम समझते थे कि नबूवत हमारा मुर्सी हक है, यही हमारा अज़ादारी है कि जन्नत जो हमारे लिए हमने इसकी मामू रुक जाइए, पीछे आप एक चीज गलत बोल गए। यहूदो अंसारा है, वो अंसारी नहीं है, यहूदो अंसारा है, अंसारी अलग है। यहूद और ईसाइयों की बात हो रही है। यहूद हाँ, और नसारा है, यहूद और नसारा पढ़िए उसको। हाँ हाँ, अंसारी नहीं है, वो नसारा है। यहूद और नसारा, थैंक यू। तो बहरहाल ये उनका दावा था जो कुरान में कई जगह पे आया है ये। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ऐसा है कि तुम्हें जन्नती में जाना है और जन्नत के बारे में तुम्हें पता है, तुम्हारे ऐशो इशरत, तो तुम जरा मौत की आरज़ू करो। अगर तुम दावे में सच्चे हो कीजिए, लेकिन जाहिर है वो तो करेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज का जिक्र हो रहा है, मुबाइला का। मुबाइला असल में जो है वो अल्लाह ताला का कहना ये है कि अगर बहस और दलाइल से फैसला नहीं कर सकते, नहीं हो रहा, तो उनसे कहो मुबाइला करें, और उसका तरीका सूरह इमरान में दिया गया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हुजूर ने इन यहूदियों को पैगाम भेजा कि भाई तुम आओ हमसे बातचीत करो, और नहीं है तो मुबाइला कर लो। मुबाइला का तरीका ये है, तरीका इसमें जो है वो ये कि सूरह इमरान की आयत ये है कि इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े, तो आप कह दें कि आओ हम तुमसे, तुम अपने फर्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास खास अपनी जानों को बुला लें, फिर आजीजी के साथ इल्जा करें कि झूठों पे अल्लाह की लानत। ये तरीका ये है कि जब बात तय ना हो सके, आपस में एग्रीमेंट ना हो सके, तो फिर आओ बैठो, अपने साथ अपने अहले वयाल को ले आओ, अहले बैत को ले आओ दो तरफ से, और हम अल्लाह से ये कहें कि अगर हम गलती पर हैं तो अल्लाह हमें हिलाक कर दे, हमको मार दे। ये था। तो हुजूर ने यहूदियों के पास जो था अब्दुल्ला बिन अब्बास के जरिए पैगाम भेजा कि भाई उनसे कहा, और ये भी कह दिया आपने हदीस में है कि वो ये नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है। यही हुआ कि उनको पैगाम दिया गया और उन्होंने इनकार कर दिया। और एक और हदीस भी है जिसमें ये कहा गया है कि हुजूर ने फरमाया अगर वो मुकाबले पे आते तो वो सब के सब हिलाक हो जाते और वो जाते जहन्नुम में, क्योंकि उनको पता था कि वो झूठे हैं और गलती पे हैं। चुनाचे यही हुआ। और इसी का जिक्र सूरह एक मशहूर वाक़या जो है वो है जो ईसाइयों के साथ वायले की बात है, वो मैं जिक्र कर दूं। वो नजरान का वाक़या है कि नजरान जो था वो हाँ यमन से कोई के नॉर्थ में एक शहर आबाद हुआ यहूदियों का, तो ये ईसाइयों का, जिसमें तकरीबन कोई 40,000 के करीब ईसाई रहते थे, मतलब ये। और वो ईसाई बड़े ताकतवर थे और बड़े मतलब उनका बड़ा वहाँ कंट्रोल था। तो 10 हिजरी में जब फतवात हो गई और इस्लाम फैला और आसपास के इलाके जो हैं वो मुसलमान होना शुरू हुए, तो हुजूर ने जो था वो पैगाम खत भेजा सब इन लोगों को, और इनसे यही कहा कि भाई या तो तुम लोग जो हो, या तो तुम लोग जो गए वो ईमान ले आओ, वरना जजिया दो, आराम से सुकून से रहो, अपने उस पर अमल करते रहो। तो इन्होंने वहाँ इनका बहुत बड़ा सेंटर था इन लोगों का कि जिसकी वजह से इनकी बड़ी स्टडी वो एस्टेब्लिश थे उनके लिए। तो उन्होंने
اور یہ شہر جو ہے نجران یہ کہ یمن کے نارتھ میں کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک وفد لے کے جائیں گے حضور کے پاس, ان سے بات چیت کریں. تو ایک وفد ان کے 2 بڑے عالم تھے, علماء تھے, ابو حارثہ اور قصص بن اقربہ. یہ 70 لوگوں کو لے کر ایک وفد کی شکل میں مدینے آئے اور بڑے قیمتی لباس وقت کے ساتھ بڑے شان و شوکت سے تشریف لائے. مدینے پہنچے حضور کی مسجد میں, تو حضور نے آپ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ بہت پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا. یہ گئے حضرت علی اور حضرت عثمان کے پاس, جو مفسرین لکھتے ہیں واقعہ, اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو اس لیے آئے تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم پہلے اپنے لباس ٹھیک کرو. لہذا خیر انہوں نے اپنا لباس جو تھا پہنا اور دوبارہ گئے. اب حضور سے ان کی گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, اور وہی ہوا کہ وہ قائل نہیں ہوئے, وہ نہیں مانے. تو حضور نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تو ایسا ہے مباہلہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے 1-2 دن کا وقت مانگا, اور وہ پھر اس کے بعد ایک جگہ مقرر ہوئی کسی پہاڑی پر, دونوں کو وہاں جمع ہونا تھا. تو حضور اپنی گود میں حضرت حسن کو لے کے اور حضرت حسین کی انگلی پکڑ کے اور بی بی فاطمہ ان کے پیچھے, حضرت کے پیچھے, ان چاروں کو لے کے آپ اس جگہ پہنچے. ادھر یہ بھی آئے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اپنے خاندان کے لوگوں کو لے آئے ہیں, تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی یہ نبی بالکل صحیح ہے, یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں بھی ہے, جو یہ اس کے بارے میں نام بھی دیا گیا ہے احمد ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اچھا, یہاں اسی واقعے سے شیعہ حضرات جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اہل بیت میں یہی 4 لوگ شامل ہوتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے جہاں حضور نے ایک چادر میں لپیٹے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. لیکن جو ہے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج مطہرات کو, بیگمات کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ یہاں سے وہ نکلتا ہے بات کہ وہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. اگلی آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں ان کے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں, اس کی وجہ سے کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے. مطلب یہ کہا گیا کہ یہ کبھی کیا کہتے ہیں وہ اس کی آرزو ہی نہیں کریں گے کسی حالت میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مستقل جو نافرمانی کی, جو غلطی کی, اپنی کتابوں سے انحراف کیا, اپنے پیغمبروں کو قتل کیا, حضور کو ماننے سے انکار کر دیا, یہ کبھی نہیں کریں گے. اور یہی بات سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ کہہ دیجئے اے یہودیو, اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. بات یہ ہے کہ یہ موت کی آرزو تو کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ جو جسے میں نے عرض کیا کہ جو ان کی وجہ انہوں نے جو خلاف ورزیاں کی ہیں اور انکار کیا ہے ماننے سے, تو ان پہ تو موت کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا ہے. یہ آخری آیت اس رکوع کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے, یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے. ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر پائے, حالانکہ کسی بڑی کا عمر پا لینا اسی عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے. یہ ایک بڑی مطلب ان کو زندگی کے لالچ مشکین سے بڑھ کے تھی. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسروں سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ایک ہے کہ یہ انتہائی ڈرپوک لوگ ہیں, کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں ان کو خطرہ ہو جان سے جانے کا. اور یہ جو آیت ہے سورہ حشر میں کہ یہ جنگ میں بھی تم سے کبھی نہیں لڑیں گے, ہمیشہ قلعہ بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے. انہوں نے آج تک کبھی ہمت ہی نہیں کی مسلمانوں سے آ کے مقابلہ کرنے کی چیز. یہ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ تو آخرت کو نہیں مانتے,
ان کے لیے تو زندگی ہی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس میں جتنی عیش و عشرت مل سکے، جو آرام کر سکے، جو 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 جتنا فائدہ اٹھا سکیں، تو ان کو ہونی چاہیے تھی خواہش طویل عمری کی، جتنا جیے تو کتنا بڑھیں۔ یہ بات مشرکوں نے نہیں کی۔ ان کو، جن کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، خود کلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود پتا ہے جنت اس سے بہتر جگہ ہے، اس کے باوجود یہ خواہش کرتے ہیں لمبی زندگی کی، حالانکہ ان کو یہ پتا ہے کہ زندگی چاہے کچھ بھی ہو، جب بھی آدمی ختم ہوگا اس کا حساب کتاب تو ہونا ہی یہ چیز ہی ہے۔ تو ان میں سے، ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اچھا، یہ جتنی خواہش ان میں ہے لمبی زندگی کی اور قوموں میں نہیں ہے، وہ بقول بنانا مسجد یہ آبادی کی کہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے زندگی بڑھانے کے لیے، تو اس میں ان کے جو سائنسداں ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں۔ مطلب یہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ زندگی کیسی ہو، اس سے رہ رہے ہیں اپنا ایک انڈسٹریس رہ رہے ہیں، لوگ برا کہہ رہے ہیں، ان کو تو ایک لمبی زندگی چاہیے ہے۔ یہ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ توریت پہ ہمارا عقیدہ ہے، تو نہ تو ان کا صحیح معنوں میں عقیدہ ہے، نہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ یہ عمل کرتے ہیں، لہذا نتیجہ یہ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کو عذاب پہ عذاب میں ملے گا۔ تو اور یہ ہمیشہ جو ہیں مطلب یہ پریشانی میں رہیں گے۔ عیسائی بھی ان کو تنگ کرتے تھے، کافر بھی تنگ کرتے تھے، مسلمانوں سے ان کی بنتی نہیں ہے یہ، اور ان کو بے دخل کر دیا گیا، ابھی تک تقریباً بے دخل ہی ہیں یہ۔ تو یہ تو تھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی، وہ تھی۔ اب میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا کہ خلاصہ یہ ہے میرے حساب سے کہ توریت جو ہے ظاہر اللہ کی کتاب ہے، اور یہ یہودی پتری ہے، ان کی کتاب ہے، مگر انہوں نے دھیرے دھیرے اس تورات سے اپنے کو دور کر لیا، اور اس کی اب حیثیت جو ہے ان کے وہاں وہ ایک قسم کی قومی تبرک کے طور پر ہے، وہ صرف قومی عظمت یا نظار کے طور پر اس کو اپنے سینے سے لگا کے پھرتے ہیں، اور اب تک مستقل اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو جو اوریجنل ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اب جو ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی، وہ ان کے پاس کوئی اعلامی کتاب تو رہی نہیں، اب ان کی اپنی بنائی ہوئی کتابیں ہیں جو اپنی اس میں اپنی خواہشات اور کیا کہتے ہیں کہ مرضی کے مطابق تبدیلیاں اس کو لاتے رہتے ہیں۔ ایک تو اس کا ذکر ہوا اس میں، پھر اس میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ کے بعد جسے میں نے عرض کیا کہ بے انتہا انبیاء ہے، ان کی رہنمائی ہوتی رہی، ان کو گائیڈنس ملتی رہی، مگر انہوں نے کسی کو مانی نہیں، ان کے ساتھ رویہ سلوکی رکھا، ان کو قتل کر دیا چیز یہ۔ اور جب حضرت عیسیٰ آئے تقریباً 1200 سال کے بعد، اور یہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کو بقول حدیث کے ساتھ اتنی کالی بھیڑیں ہو چکی تھیں کہ بیضا یہ نبی اور حضرت عیسیٰ صرف اپنی وہ 4 سال کی زندگی جو تھی جہاں وہ رہے، جہاں ان کو نبوت ملی اور اس میں انہوں نے عمل کیا، ہدایت کی، اس میں کوشش کی ان کو اصلاح پہ لانے کی اور ٹھیک کرنے کی، کیونکہ ان کے جو علماء تھے ان کی چودراہٹ ختمیں پڑ گئی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس وہی حقدار ہیں تمام چیزوں کے، دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی، اور انہوں نے اپنے کافر حکمرانوں کے ساتھ مل کر سازشیں کی اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی دلوانے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال اس کا ذکر ہے، اور یہاں یہ بھی ذکر ہے تو ہوا اس کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے جو دیے ہیں پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے حضرت جبریل کے تھرو سب یہ چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل جو ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کے اور ان کو وہاں کو اٹھانے تک کی ان کے ساتھ موجود رہے،
اور ان کی مدد کرتے تھے. اور یہی چیز قرآن کہتا ہے کہ ہر پیغمبروں نے جو بھی معجزے کیے، وہ چاہے حضرت موسیٰ نے کیے ہوں یا کسی نے کیے ہوں، وہ سب کے سب حضرت جبریل نے کیے، اللہ کے حکم سے مطلب یہ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان میں اتنا گھمنڈ و تکبر آ گیا تھا اور اتنا یہ آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کی وجہ سے ان میں حسد اور جلن پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنی کتابوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور صرف چیزیں اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں وہ اللہ کے رسول، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، ان کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ یہ وہ رسول تھے جن کے بارے میں توریت میں بڑے واضح طور پر پیشن گوئیاں تھیں، ان کے علماء پہچانتے تھے، جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. اور قرآن دونوں تصدیق کرتے تھے. ان کو تو ہونا چاہیے تھا احسان مند حضور کا، قرآن کا، کہ وہ تو تصدیق کر رہی ہے ان کی کتاب کی، ان کے پیغمبروں کے بارے میں، لیکن اس کے برخلاف ان کا رویہ صرف جو تھا وہ اپنا حسد و جلن کا تھا. وہ صرف پڑ گئے تھے اپنا گروہ پرستی کے اندر اور مستقل سازشیں کرنا اور تو حضور کو تنگ کرنا اور نقصان پہنچانا، وہ ان کا وتیرہ تھا. دوسرے آخر میں یہ کہا گیا کہ ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ جنت کے صرف وہی حقدار ہیں اور جنت میں وہ جائیں گے صرف تھوڑی سی مشکل اٹھانے کے بعد. لہٰذا لیکن اس کے باوجود لمبی زندگی کی بے انتہا خواہش مند ہیں، لمبی زندگی چاہتے ہیں، جتنی لمبی زندگی مل جائے وہ، اور وہ آج تک بھی ہے. تو اور مولانا آزاد کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی قبول حق کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ آج بھی ہے، ہم لوگ ساتھ بھی ہے، کہ قبول حق کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے نسلی، جماعتی اور شخصی حسد. یہ جو حسد ہے اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مینٹل بلاکیج ہوتا ہے، جو آدمی جو ہے سچی بات کو نہیں مانتا چیز. اور یہ چیز جیسے میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جو یہودیوں نے کیا، اپنی کتاب توریت کے ساتھ چیزوں کو تبدیل کر لیا اپنے حساب سے. ہم بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بعض اوقات کچھ لوگ قرآن کو، ان کی آیتوں کو ان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مفہوم میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے مزاج اور طبیعت سے لگتی ہے مطابقت. یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہوتا ہے یہ کہ ہم اس کو تبدیل تو مطلب بڑا تو مشکل تبدیل کرنا، لیکن اس پیرائیں پیدا ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. یہ تھا اس کا خلاصہ. میں یہ جو میں نے جتنی گفتگو کی، یہ گفتگو تو جو تھی میں نے بتایا، جتنی میں نے تفاسیر پڑھی تھی یہ اس کے حوالے سے تھی، مطلب اس میں میرا کوئی نہیں تھا، سب وہی انہی کی باتیں تھی جو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیے، صرف کنوے کیا آپ کو. یہ اب یہ جو حاصل گفتگو جو ہے کہ کوے، یہ میری اپنی سوچ ہے، اور ظاہر ہے یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور یقینی غلط بھی، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں سمجھا ہوں اس رکوع کو پڑھنے سے کہ اللہ جو ہے شریعت دیتا ہے اور اپنے رسول و پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، کتابوں کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، تو سب کے ساتھ ہوئی، چاہے توریت کی شکل میں بھی، حضرت موسیٰ کی شکل میں بھی، عیسیٰ حضور قرآن کی شکل میں بھی. تو اللہ تو دیتا ہے شریعت اور ہم کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح رہنمائی کرے، مگر اس کا حق صرف اور صرف اس کے ہر حکم پر نہیں، ہر حکم پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے. کبھی ایسا کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو پیش کرے اپنے مطلب کے حساب سے. تو ایک چیز تو میں سمجھاؤں کہ ساتھ کی جو اللہ کی شریعت ہے، اگر آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے اس کے تمام احکامات کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. دوسری بات جو میں اس سے میں نے نکالی وہ یہ کہ جو قومیت ہے، گروہ بندی ہے، خاندانی فخر ہے، جماعتی برتری ہے، زوم ہے، دراصل قبول حق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی جنم دیتی ہے تکبر حسد کا. اور آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ابلیس کی ہے. یہ صرف تکبر تھا اپنے بڑے پن کا، کیونکہ بے انتہا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ نے اس کو مقام دیا ہوا تھا جنہوں میں سے، وہاں رہنے میں جنت میں، وہ سب چیز سے واقف تھا، لیکن تکبر کے چکر میں حسد ہوا اس کو
حضرت آدم سے، اور نتیجہ یہ کہ آپ کے سامنے ہے۔ تیسری بات جو میں سمجھا ہوں یہ اس سے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے کہ آپ کے علم میں آگے جائیے، ایمان دراصل ماننے اور عمل کرنے کا نام ہے، کیا مانے اور عمل کریں، ورنہ شیطان ابلیس سے زیادہ کون واقف نہیں ہے ایمان حق سے، کیا صحیح کیا سچ کیا، وہ تمہارا ہے کیا ہے دیکھ کیا ہے، اس کو تو پتا ہے، اس کو علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو مانتا نہیں ہے، لہذا یہ کیفیت ہے۔ لہذا ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک اور بات جو اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ جس طرح زندگی سے تنگ آ کر آدمی خواہش کرتا ہے خودکشی کرنے کا، موت کا یا خودکشی کرنے کا، تو یہ تو ایمان کے منافی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کے خلاف ہے۔ اسی طرح زندگی اور درازی عمر کا حدیث ہونا، لالچ ہونا اور موت سے فرار چاہنا صرف دنیاوی مفاد کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایمان اور محبت الہی کے منافی ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہے جو ہمارا ایمان کہتا ہے۔ بلکہ اللہ کی راہ میں موت کو تمنا کرنا اور ایمان پر خاتمے کی خواہش کرنا اور آخرت پر ایمان رکھنا جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ میرا خطہ تھا، بس آخر میں ختم کر رہا ہوں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال اب میں اس میں دو گزارش میری ہیں، ایک تو یہ گزارش کی